ایک قافلہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ اس قافلے کے لوگ کون تھے؟ ان کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور ان کو کس بات نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ٹیم رائز آف اسلام کے ساتھ محمد عثمان خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ابتدائی ریاستوں کا قیام، ان کا پھیلاؤ اور ان کی عروج اور زوال کی داستان۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلامی ریاست کیسے وجود میں آئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب پر، وسطی ایشیا پر، شمالی افریقہ پر اور یورپ میں، اسپین اور پرتگال میں پھیل گئی۔ جی ہاں ناظرین، ہم اس ایپیسوڈ میں اس سب چیزوں کا ذکر کرنے والے ہیں، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی، کہ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس ہجرت کا حکم انہیں رب کائنات جناب حق کی طرف سے ملا، تو اس میں کیا راز پوشیدہ تھا؟ اس میں دراصل یہ راز پوشیدہ تھا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر مدینہ میں ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانی تھی جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بنیاد رکھی۔ ناظرین، اس وقت مدینہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ عرب کے دو قبائل اوس اور خزرج مدینہ پر حکومت کرتے تھے، لیکن جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح مدینہ پر بھی دو قبیلوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان میں مدینہ کی قیادت کے لیے تنازعات شروع ہو گئے، اور یہ تنازعات آگے بڑھ کر بڑی بڑی جنگوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان میں آخری اور شدید لڑائی بواس کی لڑائی تھی۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں کے بہت سے ارکان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ کے ایک پہاڑی درے العقبہ کے قریب ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں رہنے کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، اور 622 عیسوی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ناظرین، مدینہ میں پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل کو ایک معاہدے کے تحت متحد کیا، اور اس معاہدے کے تحت مدینہ کے امن، سکون اور دیگر انسانی حقوق کا تحفظ قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر تمام مدینہ کے سربراہ مقرر ہوئے، اور انہوں نے مدینہ کے نظام کو ایک اسلامی نظام حکومت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی اسلامی ریاست کی بنیاد، اسلامی ریاست کا قیام۔ اس کے بعد مدینہ کی ریاست کو استحکام میں لانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چونکہ مکہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ ان میں کافی غزوات ہوئیں، جن میں غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق اور دیگر بہت سی غزوات قابل ذکر ہیں۔ ہر غزوہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتوحات نصیب ہوئیں، اور یوں اسلامی ریاست میں استحکام پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، اسلامی ریاست کی وسعت تب ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اس وقت اسلامی ریاست اور مسلمان ایک جنگی طاقت بن چکے تھے۔ اس وقت دو بڑی سلطنتیں دنیا میں موجود تھیں، جن میں فارس کی شہنشاہیت اور روم کی سلطنت تھیں۔
ناظرین، عرب اس وقت دونوں سلطنتوں کے درمیان واقع تھا۔ عرب ایک دشوار گزار علاقہ تھا، اس لیے دونوں سلطنتیں تھیں وہ اس طرف آنے سے گھبراتی تھیں، اور یہ علاقہ ان دونوں کے درمیان واقع تھا۔ تو ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی ریاست نے وسعت پکڑنا شروع کی تو ان دونوں نے اپنے لیے خطرات محسوس کرنا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی ریاست کے لیے منصوبہ بندی کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ مدینہ کی ریاست نے اس وقت کے عرب میں موجود قبیلوں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں موجود لوگوں کو اپنے ماتحت کر دیا تھا، لیکن مسئلہ اس وقت پیش آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ اس وقت اسلامی ریاست پورے عرب پر پھیل چکی تھی، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہودی قبیلوں، عیسائی قبیلوں اور دیگر جو قبیلے تھے انہوں نے بغاوتیں کرنا شروع کر دی۔ جی ناظرین، ہم نے اس ایپیسوڈ میں بات کی کہ مدینہ کی ریاست کیسے وجود میں آئی اور کس طرح تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کئی فتوحات حاصل کی اور پورے عرب پر اپنی ریاست کو وسعت عطا کی۔ ناظرین، مسلمانوں نے کم تعداد میں ہو کر بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اٹھنے والی بغاوتوں پر قابو پایا گیا اور پھر اسلامی ریاست میں توسیع کی گئی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میں ہوں محمد عثمان خان، ٹیم رائز آف اسلام کے ساتھ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔